عرفات مکہ سے باہر ایک میدان ہے۔ یہ بہت پاک اور بابرکت جگہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کی قسم بھی کھائی ہے۔ حج کے دوران یہاں وقوف کرنا ضروری ہے۔ اگر حج کے دوران عرفات نہ جائیں تو آپ کا حج قبول نہیں ہوتا۔ جبل رحمت یا جبل عرفات مکہ مکرمہ میں واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر نبی آخر الزمان نے کھڑے ہو کر خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا، اور اسی مقام پر زمین پر اتارے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا 200 سال کے بعد ملے تھے۔ اسی پہاڑ کے ارد گرد کے میدانی علاقے کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ یہ میدان مکے سے تقریباً 16 کلومیٹر دور ہے۔ یہ میدان پورا سال غیر آباد رہتا ہے، اور صرف ایک دن چند گھنٹوں کے لیے یہ عظیم میدان حجاج کرام سے بھر جاتا ہے، اور یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام آتے ہیں اور اسی دن اس میدان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ 9 ذی الحجہ کی صبح کو آباد ہوتا ہے، اور غروب آفتاب کے ساتھ ساتھ تمام حجاج کرام اس میدان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حجاج کرام کا اگلا پڑاؤ مزدلفہ کی وادی ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے وقوف عرفہ کو حج سے ختم کر دیا تھا۔ اہل قریش کا یہ کہنا تھا کہ ہم اہل قریش ہیں، اہل حرم ہیں، ہم حرم کی حدود سے باہر نہیں جائیں گے۔ لیکن حجۃ الوداع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حکم سے اپنے اصحاب کے ساتھ عرفات کے میدان میں گئے۔ عرفات کے میدان میں ایک بہت بڑی اور خوبصورت مسجد ہے۔ اس مسجد کو مسجد نمرہ کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد بھی میدان عرفات کی طرح پورے سال میں صرف چند گھنٹوں کے لیے آباد ہوتی ہے، اور یہاں پر حجاج کرام 2 نمازیں ادا کرتے ہیں، 9 ذی الحجہ کی ظہر اور عصر۔ میدان عرفات ہی وہ مقام ہے جہاں پر اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا کی توبہ کو قبول کیا۔ 9 ذی الحجہ کو تمام مسلمان حجاج کرام حضرت آدم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور اللہ کے حضور پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے توبہ استغفار کرتے ہیں، اور اس کے حضور اپنے آپ کو پیش کر کے گڑ گڑا کر رو کر معافی مانگتے ہیں۔ کسی دور میں یہ میدان بالکل ویران ہوا کرتا تھا، لیکن اب حجاج کرام کی آمد کے ساتھ یہاں پر خیمہ بستیاں قائم ہو جاتی ہیں، اور حجاج کرام خیموں کے اندر قیام کرتے ہیں۔ یہاں پر کھانے پینے کی تمام سہولیات دستیاب ہوتی ہیں۔ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے کولنگ سسٹمز لگائے جاتے ہیں۔ راہداریوں پر سفید رنگ کیا جاتا ہے تاکہ گرمی کی شدت کو کم کیا جا سکے، اور ایسے فوارے لگائے جاتے ہیں جن سے مسلسل پانی برستا ہے۔ عرفات کے معنی پہچان لینے کے ہیں۔ اس کی مختلف روایات ملتی ہیں۔ پہلی یہ کہ حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا نے ایک دوسرے کو عرفات کے میدان میں دیکھا اور ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ دوسری توجیہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مناسک حج سکھائے تھے، اور ان مناسک کو جان لینا، اسی مناسبت سے اس کا نام عرفہ رکھا گیا۔ تیسرا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ میدان عرفات پر میدان حشر قائم ہوگا، اور تمام انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور اس دن اپنے رب کو جان جائیں گے۔ تو اپنے رب کو جان جانے کی وجہ سے اس کا نام عرفہ رکھا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع بھی عرفات کے میدان میں دیا، اور یہیں پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس آیت کا نزول ہوا جس میں ارشاد فرمایا کہ آج ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، اور تم پر اپنا انعام تمام کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہاں مسلمانوں کو 3 خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ ایک ان کا دین کا مکمل ہونا، دوسرا قرآن کا مکمل ہونا، اور تیسرا مسلمانوں کے لیے اسلام کو ایک دین کے طور پر اللہ کا پسند فرمانا۔ اسی مقام پر نبی آخر الزمان نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، اور بار بار اپنے اصحاب سے کہا کہ مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو۔
شاید اس کے بعد میں دوبارہ آپ کو یہ نہ بتا سکوں اور یہ میرا آخری حج ہو۔ یہ وہی میدان ہے جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کی سب سے لمبی دعا مانگی اور وقوف عرفہ کیا اور اپنے رب کے حضور گریہ کیا اور رو رو کر اپنی امت کی مغفرت طلب کی، اور یہیں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی دعا قبول ہونے کی بشارت ملی۔ جہاں پر آج مسجد نمرہ قائم ہے، یہ ایک وقت میں چٹیل میدان ہوا کرتا تھا۔ اسی مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کر کے ایک وقت میں پڑھی۔ اسی مقام پر آج مسجد نمرہ بنائی گئی ہے۔ یہی وہ میدان ہے جہاں قیامت کے بعد حشر کا میدان برپا ہوگا۔ اللہ ہمیں اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔